اس عمل کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نماز کا دیباچہ ابتدائیہ اور مقدمہ ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ ناخنوں تک جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے زبان کی سارے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے آنکھ کی ساری خیانتیں معاف، پاؤں دھوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں بنیادی طور پہ گناہوں کے مراکز ہیں، جس طرح زبان اور آنکھیں گناہوں کا مرکز ہیں اور آنکھوں سے اور زبانوں سے انسان بے شمار گناہ کرتا ہے، اسی طرح ہاتھوں سے اور پاؤں سے بھی بے شمار گناہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ مال حرام کماتا ہے، مال لیتا دیتا ہے، ہاتھ کے گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ اس طرح قدموں کے گناہ، جتنے بھی گناہوں کی جگہ ہیں وہ قدم ہی ان گناہوں کی جگہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا وضو، اکیلے وضو کرنے سے اللہ رب العزت سر سے پاؤں تک جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر صرف اس عمل کو کر لینے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اس عمل کو کر لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری روایت کو ملا لیا جائے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف یہ دعا اس عمل کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عمل صرف وضو ہے اور الفاظ صرف یہ ہیں، اور جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہاں کھل جاتے ہیں۔ گویا اس عمل کے اندر بنیادی طور پہ آپ کا اور میرا فائدہ ہے، آپ کا اور میرا فائدہ ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے یہ پوچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ایک تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور معین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر مجھے امید ہے اللہ کے ہاں کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی طرح اس عمل کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک تو ہے آج کل کا وضو۔ آج کل کا وضو بڑا آسان ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ہر روز رات سونے سے پہلے کر کے سوئیں گے، لیکن آج کل کا وضو آسان ہے۔ محدثین نے باب باندھے ہیں، ایک ہے وضو آسانی کا، حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور میرے رب نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے مقرب ملائکہ کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ کس بات پہ جھگڑنے سے مراد کن اعمال کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جاتے ہیں کہ یہ عمل میں لکھوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں لکھوں گا، تیسرا کہتا ہے یہ مجھے لکھنے دو، آپس میں گویا مسابقت کرتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل مجھے کرنے دو۔ اور محدثین نے ان اعمال میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہے، بلکہ 2 عمل ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، وہ آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جو موضوع جس حوالے سے وضو کی بات کر رہے تھے کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، یہ وہ ہے آج کل کا وضو آسان ہے، اور بعض اوقات وضو مشکل ہوتا ہے۔ وہ کون سا وضو مشکل ہوتا ہے؟ سردی کے موسم کا، ٹھنڈ کا، بہت زیادہ سردی ہو تو انسان کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے، یا انسان بہت تھکا ہوا ہو تو انسان نے ایک معمول بنایا کہ میں ہر روز رات کو وضو کر کے سوؤں گا، لیکن ایک دن تھکاوٹ ہے، سفر ہے، وضو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا، تو اسباغ الوضوء فی المکارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا آپ کو پتہ ہے فرشتے مکرم ملائکہ کن اعمال کو لکھنے کے لیے جھگڑتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام فی الکفارات، ایسے اعمال کو جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، کفارات کو لکھنے کے لیے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اس وقت وضو کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ کرے۔ جب آپ
یہ بات سوچ لیں کہ میرا وضو کرنے کا آج دل نہیں کر رہا، آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو پھر آپ کا وہ وضو ایسا عمل ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دے دی، آپ نے یقینی لازمی بدیہی طور پہ کھڑے ہو جانا ہے اور وضو کرنا ہے، جس وقت دل نہیں کر رہا اس وقت کرنا ہے۔ تو آپ کا یہ عمل ان کفارات میں شامل ہو جائے گا کہ جس کو لکھنے کے لیے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ کل اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل کو رکھا تھا کہ وضو سے عذاب ہی چمک اٹھتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنے موضوع کو آگے چلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جہاں جہاں وضو کے پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں یا وضو کا پانی جسم کے جن جن اعضاء پہ لگتا ہے، ایک تو آپ کے سامنے رکھا وہ روشن ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا تھا میں کالے گھوڑوں میں سے اپنے ان بھائیوں کو، جیسے سفید گھوڑوں کو تم پہچان لیتے ہو، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ان سفید نشانوں کے ذریعے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے یہ جہاں جہاں پانی پڑ رہا وہاں وہاں جنتیوں کو، بندہ مومن کو اور مسلمانوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ زیور پہنایا جائے گا۔ کس کس جگہ کے اوپر؟ یہ جو پانی آج جہاں پہ لگ رہا ہے، تمہارے گناہ تو جڑ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج جو مسلمان مردوں کے اوپر زیورات حرام ہیں، کل قیامت کے دن جن جن اعضاء پہ یہ پانی لگ رہا ہے وہاں وہاں تک مسلمان مردوں کو زیور پہنا دیا جائیں گے، اور ان زیوروں کا اور ان کی آرائش و ذبائش کا یہ ایک مستقل الگ باب ہے۔ میرے بھائیو، ایک حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حوالے سے بھی بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات آ جاتے ہیں، اور امی عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا۔ یہ امی عائشہ کا صحیح سند سے قول موجود ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اس قول سے مراد خواب میں دیکھنا نہیں ہے، اس قول سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ رب العزت کو دو بدو بالمشافہ دیکھا تھا، امی عائشہ اس بات کا رد کر رہی ہیں، ورنہ خواب کے اندر اجماع امت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور یہ دیدار نبیوں کا کرنا خواب میں بھی، خواب نبیوں کا کیا ہوتا ہے؟ وحی۔ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو رسول اللہ کا خواب میں دیکھنا اللہ کو وحی ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ امی عائشہ نے قسم کھائی، حالانکہ رسول اللہ نے دیکھا تھا، تو وہ اس دیکھنے کی نفی کی تھی جو معراج کے حوالے سے بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ میرے بھائیو، آج جو عمل آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس عمل کا یہ دباچہ وضو ہے، مقدمہ تمہید وضو تھی، وہ عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس عمل کے بغیر کسی انسان کا ایمان کامل مکمل نہیں ہے۔ بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے، اور امام غزالی نے بھی کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی بات ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان کیا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری رسول ہیں، اس کی تصدیق قلب نے کی، دل نے اس کو سچا جانا، سچا مانا، اللہ پہ ایمان لے کے آیا، رسول اللہ کو نبی مانا۔ کیا ایمان صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ایمان کو قبول کر لیا، اب جو چاہے کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ کلیہ اور فلسفہ آج ذہن نشین کر لیجئے کہ ایمان کے بغیر، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، دنیا میں کافر لوگ ایمان کے بغیر جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنیا میں ان کو اس کے بدلے میں رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، شہرت دیتا ہے۔ بعض آیات تو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر مومنوں کے دلوں کا اللہ کو خیال نہ ہو تو اللہ کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دے۔ یہ دنیا کے اندر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر عمل اللہ کے ہاں قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اب جو بھی ہے اس کا حبام منصورہ ہو جانے ہیں سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن۔ جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر
عمل قابل قبول قیامت کے دن نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے، اور یہی منہج سلف ہے اور یہی درست عقیدہ ہے کہ عمل کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر اگر عمل قابل قبول نہیں ہے تو عمل کے بغیر بھی اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ عمل کرنا نہیں ہے، اعمال کرنے نہیں ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور عمل نہ کیا۔ اور ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اللہ کہہ رہا ہے سورۃ حج آیت نمبر 77۔ کسی کو اشکال ہے جا کے اٹھائے قرآن تفسیر پڑھ لے۔ اے ایمان والو، عمل کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے۔ یہ سورۃ حج آیت نمبر 77۔ عمل کی ابتدا اسلام میں کہاں سے ہونی ہے؟ نماز سے۔ پہلے رکوع کا ذکر، پھر سجدے کا، پھر عبادت کا، یعنی عبادت ہے ہی نماز اللہ کے ہاں، ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کرنا چاہتا کر لے۔ جیسے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا، یہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہوئی آیت ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اسی طرح ایمان والوں کو مخاطب ہو کے اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھو پھر نیک عمل کرو۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کرتا چلا جا رہا ہوں، نماز میں نے پڑھی نہیں، میرا عمل قابل قبول ہے، وہ جاہل ہے۔ اس کو اسلام کے بارے میں کسی نے مغالطہ ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ میرے بھائیو، یہ باب سخت ہے، اور آپ لوگ علماء سے اور مولویوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ جی اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع تھا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنی سخت بات ہے سخت، لیکن یہ سخت بات اس لیے کہ آپ پڑھیں، اس لیے نہیں ہے جی اسلام بڑا سخت ہے، اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اسلام بڑا سخت ہے اب پڑھنی ہی نہیں ہے جی، نماز پڑھے بغیر جی بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو میں نے پڑھنی ہی نہیں۔ یہ عجیب رزلٹ لوگ نکالتے ہیں۔ اگر نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے تو بھائی نماز پڑھو، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحابہ کے فتوے کی بات تو بات کی ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یا ایک انسان کو کافر بنانے والی چیز ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کر دینا۔ بین العبد والشرک، شرک اور بندے کے مابین جو چیز انسان کو مشرک بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بھی نہیں ماننی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، قرآن کی آیتیں واضح ہیں۔ ایک تو آپ کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ جی مولویوں نے بنایا۔ اللہ کی قسم، مولویوں کو کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ مولوی کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا۔ یہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کی شرط کیا رکھی ہے؟ نمازوں کو قائم کر لیں۔ اگر وہ توبہ کریں، اسلام کو قبول کریں، اور اسلام کی قبولیت کا کیا معیار اللہ نے طے کیا ہے؟ اگر وہ نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ نمازوں کو قائم کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ایک روایت میں تو ہے نا اس نے کفر کیا، اور ایک روایت میں فقد کفر جہارا،
اس نے اعلانیہ کفر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو علی اعلان بتلا دیا میں ملت اسلامیہ سے باہر ہوں۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اعلان کر دیا کہ میں ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی۔ لا سہم فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ میری بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے، اگر یہ نماز کے بغیر، عمل کے بغیر آپ نے کیسے تصور کر لیا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ اعمال بالجوارح، اعمال کر کے، عمل کر کے ہی بندہ مسلمان بنتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا ہے، ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہ شیطان کا مغالطہ اور دھوکہ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، رسول اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے صحابہ اور امت کو، علماء کو، جن کے بارے میں آپ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ جو علماء نے بڑا سخت مسئلہ بیان کیا، صحابہ اس کو پکا کافر سمجھتے تھے۔ جو بندہ، اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو بندہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات سمجھتا ہے کہ میں 5 نمازیں نہ بھی پڑھوں، 4 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، میرا دین مکمل ہے، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، 4 پڑھ لینے سے، 3 پڑھ لینے سے، 2 پڑھ لینے سے، 1 پڑھ لینے سے رہتا مسلمان ہی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے جس کا یہ عقیدہ ہے۔ ہاں، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے اسلام میں، اور وہ نہیں پڑھتا، یہ بد عملی ہے، یہ ایک الگ قسم کی بد عملی ہے۔ وہ بھی اگرچہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو وہ عادی تارک صلاۃ ملت سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ آج ہی یہ بن گیا، منکرین حدیث کا، نئے نئے فلاسفرز کا، دین احسان کے دعوے کرنے والوں کا، دین میں سہولتیں اور اعتدال کے فتوے دینے والوں کا، جی کوئی فرق نہیں پڑتا جی، آپ کوشش کرتے رہیں، بالآخر یہ واحد ایسا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عمل کے اوپر نابالغ بچے کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ بتائیے، نابالغ بچے کے اوپر کیا مار پیٹ تادیب کے علاوہ کسی عمل کے لیے ہے، یا اس کا حساب ہونا ہے؟ نابالغ ایک بچہ مر بھی جائے، وہ حساب کتاب سے بری ہے، یا اس کا حساب کتاب ہونا ہے؟ حساب کتاب سے بری ہے۔ لیکن اس نابالغ بچے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ کتنا کو ہوتا ہے، اس کو حکم دو نماز کا، اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آؤ، اس کو ساتھ لے کے چلو، اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے، بلوغت کے لفظ نہیں ہے، جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز پڑھنے تمہارے ساتھ مسجدوں میں نہ جائے، پھر اس کو ضرب بھی لگاؤ، پھر اس کو ڈانٹو ڈپٹو، ساتھ لے کے آؤ۔ بتائیے اور کس عمل کے بارے میں؟ باقی اعمال کے بارے میں آپ کو ملے گا ترغیب دو، صدقے کی بچوں کے ذریعے بھی صدقہ کرو، روزے بچوں کو بھی رکھواؤ، قرآن بچوں کو بھی پڑھواؤ، حفظ بچوں کو بھی کرواؤ، باقیوں میں ترغیب ہے۔ واحد عمل ہے جس میں ڈانٹ ہے، مار ہے، حکم دیا جا رہا، وجہ تاکہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے اس ٹریننگ کے، اس عادت کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ نماز چھوٹے ہی نہ۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، نماز اول ہر بندے کے لیے عادت ہوتی ہے، عادت بنائیے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی تان کرتے ہیں، یہ جی نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے، آتے ہیں اللہ رب العزت کو آ کے سبق سنایا اور سبق سنا کے چل دیے۔ ٹھیک ہے، خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، لیکن جو سبق سنانے بھی نہیں آ رہا، جو سبق بھی نہیں سنا رہا اللہ کو آ کے، اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے، اس کا کیا؟ تو اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، لیکن جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر اس میں کسی دن خشوع بھی آ جاتا ہے، کسی دن خضوع بھی آ جاتا ہے۔ جب عادت پختہ ہو گئی ہے، 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کو نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت کا ادراک اور شعور علماء سے، احادیث سے اس نے سن لیا، اخذ کر لیا کہ سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے، ماتھا تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، ناک تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں
کہ سجدہ زمین پہ ہوتا ہے اور انسان کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کا مقام بلند ہے، اور یہ نماز کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دروس میں گفتگو ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، معراج کی وہ حدیث، آپ نے ترک صلاۃ کو کفر بھی نہ سمجھا، خارج عن الملہ بھی نہ سمجھا، اور آپ نے سمجھا بغیر نماز کے بھی انسان کا اسلام مکمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اللہ کی قسم جتنے بیٹھے ہیں، یہ تو فرض ہے، اس کے لیے تو وعدہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں نے آپ کو کہا تھا ارادہ کریں وضو کا، کہ رات سونے سے پہلے کر کے سویا کریں گے، لیکن آج تو آپ کو وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ دن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 میں سے 4 پڑھ لی ہیں تو میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، اس کی اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضری لگی ہوئی ہے۔ کہیں پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ کس چیز کا حکم ہے؟ قیام کرنے کا، قائم کرنے کا۔ اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، ہر جگہ قیام۔ ایک جگہ بھی قرآن پاک میں ذکر کی طرح نماز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پڑھ لو، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کیا کہا گیا؟ قیام کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 5 پڑھو، 3 پڑھی، 2 پڑھی، 1 پڑھی، 4 پڑھی، برابر ہیں۔ قبول کس کی ہونی ہے؟ جس نے 5 پڑھی۔ اپنے حاضری کے رجسٹر میں 5 نمازوں کی حاضری لگائیے۔ جو سست ہے اس کو بھی چاہیے۔ یہ صرف ٹریننگ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ نماز کو وقت مقررہ ہی پر پڑھنا ہے۔ لیکن جو سست ہے وہ بھی آج یہ وعدہ کرے اللہ سے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، تجدید عہد کرے، تجدید عزم کرے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرے، اللہ رات اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک رجسٹر میں 5 کی 5 لکھ کر فرشتے حاضری پوری کی پوری نہیں لگا دیتے۔ پھر وہ بندے کو عادت پڑ جائے گی، پھر جب اکٹھی پڑھے گا 2 2 3 3 نمازیں، تو پھر شاید وہ وقت کے اوپر پڑھنا شروع کر دے۔ بہت سے لوگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں کی ہیں۔ اسلام کا مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کوئی کمزور ہے تو وہ اس طرح اپنی ٹریننگ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اس شخص کو معراج کی رات میں رسول اللہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور بعض نے کہا یہ خواب میں مشاہدہ کیا۔ معراج خواب میں نہیں ہے، روایات الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر فرشتے گرز مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے۔ بھیجا باہر آ گیا، دماغ اڑ گیا، پھر سر آپس میں مل گیا، پھر پھٹ گیا، پھر مل گیا۔ یہ کون ہے؟ دو روایات ہیں۔ ایک میں یہ ہے یہ قرآن سے غفلت کرنے والا اور نماز سے غافل ہونے والا، اور دوسری روایت میں صرف یہ ہے یہ فرض نمازوں کے وقت سوتا رہتا تھا، فرض نمازوں سے غافل تھا۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ جو بندہ فرض نمازوں سے غافل ہے اس کو معراج کی رات میں پتھروں کا عذاب ہو رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات مجھے بتلا نہیں دی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ نماز۔ جس کی نماز سیدھی ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ جو نماز میں پھنس گیا وہ آگے کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی آگے چلائیں گے، لیکن آپ سے اور بہنوں بیٹیوں سے یہ بات کا وعدہ لینا، وعدہ کہ جو بندہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے آج کے بعد 5 پوری پڑھے گا انشاءاللہ۔ 5 وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، رمضان وعدوں کا وقت ہے کہ 5 کی 5 نمازیں ہم نے اپنے حاضری کے رجسٹر میں لگانی ہیں، اور اس کے بغیر اس دن سونا نہیں ہے جب تک 5 کی 5 نمازیں ہمارے حاضری کے رجسٹر میں نہیں لگی ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے فضائل، نماز باجماعت، اور نماز ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے فضائل رکھے ہیں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔